بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی ہے کہ ہم ایران کو پتھر کے طور میں دھکیل دیں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ اور ایران دونوں طرف سے ایک سخت موقف اختیار کیا جا رہا ہے، اور وہ مذاکرات جس کے لیے پاکستانی حکام ابھی بھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ پہلے ٹرمپ نے جمعے کو ڈیٹ دی، پھر ہفتے کا کہا جا رہا ہے، اور آج جمعہ ہے، لیکن نہیں پتہ چل رہا کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کے اندر اختلاف ہے اعتدال پسند اور سخت گیر جو ملا ہیں ان کے درمیان۔ طالباف اور ایرانی صدر پزشکان اس کی تردید کر چکے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف ضرور ہے، اور خامنائی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، فضائی حملے میں وہ زخمی ہوئے، جس کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہے۔ لیکن ناظرین اس وقت صورتحال جو اہم مدعا ہے وہ ہے مذاکرات۔ اسلام آباد اس وقت مکمل سیل ہے، ریڈ زون سیل ہے، عدالتی عملے کو چھٹیاں ہیں، جو ریڈ زون کے اندر آفسز ہیں ان کے ملازمین کو کہا ہے کہ ورک فرام ہوم کریں۔ وہ ایک میم چل رہی تھی کہ اب امریکہ ایران کو مذاکرات کرنے چاہیے کہ اسلام آباد کو کھلوا دیں، مگر اٹس آن اے لائٹر نوٹ۔ اصل مدعا یہ ہے جو ہم محمد اسامہ علی صاحب سے جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آنے والے سینیریوز کیا بن رہے ہیں۔ ناکہ بندی جاری ہے، اور مذاکرات وہ جو کہہ رہے تھے کہ 30 تاریخ کے بعد 28-30 وہ والے سینیریوز، اور باقی مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک کیوس ہے، ایک انسرٹینٹی ہے، ایک باقاعدہ جو ہے نا وہ انریسٹ ایک نظر آ رہا ہے۔ اسامہ صاحب کیا کرنا ہے ذرا بتائیں تو صحیح، یہ کون سا صورت کامیاب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کو یہ باتیں یا چیزیں جو سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریلیجن ہے اس کی بنیاد کو نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ نماز آپ پتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے یوں یہ جو کبھی جھک گئے ماتھے رکھے یہ ساری یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی اللہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور پھر آپ اس کی 5 ٹائم جو منہ سے آپ نے گواہی دی تھی نا، اشہد اللہ الہ، وہ آپ اس ایکسرسائز کے ذریعے بتاتے ہیں 5 ٹائم کہ بھئی کوئی اللہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ اب یہ آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے گواہی کی، یہ آپ کی ایک ابتدائی قاعدہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کو ایک مانے، مجھے اس کا آخری رسول مانے اور نماز پڑھے تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے، اس کو آپ مسلمان کنسیڈر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو مان رہا ہے اور اللہ کے گواہی دیتا ہے ایکسرسائز کر کے، یہ جھکنے جھکا۔ اب یہ جو آپ کا سارا پوسچرز جو ہیں جو نماز کے ہیں، وہ صرف یہ بتانے کے لیے ہیں کہ کوئی سائڈ سے بیٹھا جو یوں دیکھ رہا ہو تو وہ یہی دیکھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے یار، جس کو کچھ پتا نہیں ہے، تو وہ اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی، تو کہے کہ اوپر اللہ ہے، اس کے لیے یہ سارا جھک رہا ہوں، اس کو کر رہا ہوں۔ اب اس کی جو انتہا ہے نا، یہ اس کی ابتدا ہے۔ اس کی انتہا ہے کہ اب آپ وہ اس کے ہونے کو اتنا راسخ مان لیں، اس کی سپرمیسی کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیں کہ اب کسی کی نہ سنیں، اور اب اگر کوئی آپ کی جان بھی لے تو لے لے۔ ایران کا میٹر وہاں پہنچا ہوا ہے جہاں شہادت الہی کے لیے جو کہہ لیں کہ جانے جا رہی ہیں۔ اب ایک طرف معاملہ ہو انتہا کا، تو نمازیوں کو کدھر سمجھ آنی ہے شہادتوں کی کہانی، پیک کی کہانی، اس شہادت کی جو منزل ہے، وہ منزل پہ پہنچے کھڑے ہیں۔ ہم ابھی ادھر سے بیٹھے
وہ تسمیاں پھیر پھیر اور وہ والی کہانی کیے کھڑے ہیں خدا کو راضی کرنے کی، تو اس لیے ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایرانیوں کے اس فیز کی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کی ہائر کمان، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں مان جاتے، کیا پرابلم ہے ان کو، کیوں جانے دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ اس کو سمجھ ضرور آ جائے گا جس کو یہ پتا ہو کہ مومن کی جو وہ خاتمہ بالخیر ہے وہ شہادت پہ ہی ہوتا ہے، اور شہادت جان دے کے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اب تک کا جو ڈیڈ لاک ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ وہ جنگ ہے جس میں ایک طرف طاغوت ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اب مان لو کسی کو یہ پتا ہے کہ یوں نماز پڑھنے سے اللہ کی گواہی ہوتی ہے یا راضی ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے یوں کرنے سے ہوتا ہے، لیکن دماغ میں ایٹ دی اینڈ تو اللہ ہی ہے نا۔ تو کہانی تو پھر بھی یہ ہے کہ اگر ان کا تعلم یہاں تک پہنچا کہ ہم کسی اور کی حاکمیت کو نہیں مانیں گے، کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے کہ یورینیم رکھیں یا نہ رکھیں، ایٹمی میزائل رکھیں یا نہ رکھیں، یہ کریں یا وہ کریں، تو بات یہ وہ تو سالوں سے سینکشنز کو بھی جھیل رہے ہیں، سب کچھ جھیل رہے ہیں، تو ان کو کیا کہ کوئی آ کے انگلی کرے ان کو۔ اور اللہ کے آزاد بندوں کی زمین ہے، اس پہ آزادی سے رہنا ہی آپ لوگوں کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ آپ اور آپ کا اللہ، بس جس نے آپ کو زمین پہ اتارا۔ اب اس پہ جینے کا طریقہ کار اس نے تمام انبیاء اسی لیے بھیجے کہ آپ لوگوں سے اپنا کنیکشن برقرار رکھے، آپ لوگوں سے اپنی کنیکٹیوٹی برقرار رکھے۔ اب اس پہ کوئی عمل کرے نہ کرے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس وقت جو کنفیوژن ہے جس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اس وقت یہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا اللہ کے قانون کے مطابق۔ جب میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا سر جی، تو میں آپ کو ڈھال بنانے کی، دوزخ میں بھیج دینے کی، جہنم بنا دینے کی، راکھ کر دینے کی، تب پتھروں کی ایج میں پہنچا دینے کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ درمیان میں خدا کی خدائی میں انگلی کرنا۔ امریکہ کا انجام اپنے وہ آخری فیز میں ہے، اس لیے وہ خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ فرعون کا ٹائم پہ بھی اس وقت کا جو یہ ایریا تھا مصر کا، وہ اس وقت کا امریکہ تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اس کی جڑیں ہیں آپ کی، اس دن ہم پروگرام کر ہی نہیں سکے، یہ مس ہی ہو جاتا ہے ہر دفعہ، یہ روس چائلڈز کی جو جڑیں ہیں، یہ جو فیملی ہے بیسیکلی ایجپشن فیملی ہے، اور آج بھی وہی قارون، وہی ایجپٹ، وہی مصر اور وہی روس چائلڈ کی فیملی رول کر رہی ہے۔ قارون کے خزانے آپ نے سنے ہوں گے کہ قارون کے خزانے تھے، ٹھیک، اور اسی طریقے سے مصریوں، مطلب اس وقت کا امریکہ مصر تھا۔ اسی لیے فرعون اور ان کی اس وقت کی آپ دیکھیں نا، احرام مصر کو دیکھیں، ان کی کنسٹرکشنز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو روس چائلڈ وہی بلڈ لائن ہے مصری ایجپشن جو۔ تو اس لیے بات کو آپ لوگوں کو جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کی یہ جو چھوٹی ایکسرسائز عام روٹین میں اللہ کے لیے آپ صدقہ دیتے، خیرات کرتے، کوئی اچھا کام کرتے، کوئی نیکی کرتے، تو پوچھتے کیوں؟ تو کہتے اللہ واسطے، کہنے کو تو ضائع کر رہے ہوتے ہیں پیسے آپ، لیکن اللہ نے کہا نا مجھ سے سودا کرو، اس لیے کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 1 کا 10 دوں گا، اس لیے کر رہے۔ تو اب یہ جس لیول پہ ایران آگے پرفارم کر رہا ہے وہ تو اینڈ گیم ہے نا، وہ کربلا بے نظر آتی ہے ہمیں، اور وہ کربلا کو اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ سرمشق تھی۔ اب جو اس کو زندہ رکھے گا وہ جیے گا سینہ چوڑا کر کے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہم اس پہ بہت پہلے جب ایک دفعہ بات کی تھی کہ مستقبل علی والوں کا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت کہ یہ کہانی کیوں ہو رہی ہے۔ آج آپ لوگ وہ منظر بنتے دیکھیں گے، اور آپ لوگوں کو جیسے کہتے ہیں کہ جو بات تھی نا کہ اہل بیت ہی کشتی نجات ہیں، وہ سمجھ آئے گی آگے جو حالات بنتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ آپ کو لگے گا کہ کوئی سائڈ تو لینی ہے سروائیول کے لیے، کوئی سائڈ تو ڈیفائن کرنی ہے سروائیول کے لیے، کسی سائڈ پہ تو ہونا ہے، تو کس سائڈ پہ ہونا ہے؟ تو اس وقت پھر صرف ایک علی اور نام علی جو ہے وہ آپ کے کام آنے والا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کوئی چیز آپ کو ریسکیو نہیں کر پائے گی۔ آپ کے دماغوں کو جو تحرک چاہیے، آپ چلیں ایک اور کام کر لیں، یہ باتیں میری عجیب کئی لوگوں کو لگ رہی ہوں گی، آپ نام علی اٹھائیں اور اپنے دماغ سے، ہسٹری سے، اپنے اسلام سے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، جو کہ ناممکن ہے لیکن رکھ دیں، اور پھر مجھے کھڑے ہو کے دکھائیں یہودیوں کے سامنے
پھر مجھے کھڑے ہو کے دکھائیں آپ لوگ جو ہے وہ، اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی وہ نہیں کھڑے جن کے پاس علی نہیں ہے، وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کے پاس علی نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے بات کرنا ہے کہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا تیڑ کے بات ہی کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نعرہ حیدری ملے گا جہاں جرأت اور بہادری ملے گی، جہاں جرأت اور بہادری ملے گی. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی فوج ہے انڈیا کی، آپ کے سامنے ان کی بیگی بلی کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کا نشان حیدر کیوں نشان حیدر ہے؟ آپ نکال دیں نا اپنا سب سے بڑا اعزاز جو ہے سائڈ پہ تھوڑی دیر کے لیے، لڑا کے دکھائیں پھر فوج کو. نشان حیدر سائڈ پہ کریں، اپنا سب سے بڑا قومی اعزاز نعرہ حیدری کو بھی سائڈ پہ کریں، لڑا کے دکھائیں، پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. اسی لیے آپ لوگوں کو یہ حکمت کی باتیں، یہ اب وقت آ گیا کہ ان کو اب سمجھایا جائے کہ نام علی آپ لوگوں کے لیے ایک وہ سپر ہیرو کی کہانی، ایک وہ سپرلیٹو، اور جو بات ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا فائنل سیویئر کہہ لیں، ان کی طرف سے فائٹر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اللہ کا وہ ہاتھ جس نے اسلام کی ہمیشہ مدد کی اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے یوں اپنے آپ کو یوں پیش کیا. تو اس انسپریشن کو دیے بغیر رضوان صاحب ہم لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ غیرت کا ذریعہ صرف ایک ہی سورس ہے اور کہیں سے آئے گی نہیں. تو اس لیے ایران کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر جانا پڑے گا، کہیں کربلا جانا پڑے گا، کربلا سے پیچھے جانا پڑے گا، مولا علی کی زندگی میں جانا پڑے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایرانی کیسے مانیں گے، کیوں مانیں گے اور کیوں نہیں مان رہے، یہ ساری باتیں. اب آ جائیں کہ آپ کی جو اس ٹائم کی جو کنفیوژن ہے، تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو ابھی بھی یہ نہیں سمجھ آ رہا. آپ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں صحیح ہو رہی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں صحیح ہو رہی ہیں. آپ لوگ یہ تو میں کتنی دفعہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ تو ہنس کے کہہ دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں جی، یہ اس لیے ان کو سب پتہ ہے. مطلب ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا قابل تو سمجھتے ہیں نا کہ ان کو سب پتہ ہے پہلے سے. حالانکہ میں کئی دفعہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عرض کر چکا ہوں کہ بھئی ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نہیں. اب بات یہاں پہنچی ہے کہ 30 اپریل تک مرکری جب تک اس میں رہے گا، کوئی مذاکرات، عقل، انالیٹکس اس کی بات تو کریں ہی مت. ایک مبہم سی امید ہے 11 مئی کو جب مارس نکل جائے گا تو یہ آپ کا جو پانیوں والا جو کہانی چلنی چلانی، جتنا میزائل چلنا ہوا 11 مئی تک چل جائے گا. اس لیے ٹرمپ کا انتظار نہ کریں آپ، اس چکر میں اپنے آپ کو ذہنی مریض نہ بنائیں. 11 مئی تک ہائٹ اینڈ ٹائم ہے پانی میں جنگ کا. 11 مئی گزر گئی تو اس کے بعد یہ ایسٹرالوجیکلی جو اس کی ریزننگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. صرف پھر رہ جائے گی قدرتی آفات، جو کہ جون 2027 تک رہے گا، جب تک سیٹرن واٹر سائن میں رہے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 11 مئی تک تو آپ لوگ اس ساری کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، پانی میں کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ہوگا. ہو سکتا ہے بہت زبردست ہو، ٹکا کے ہو، لیکن اس کی جو میکسیمم ڈیٹ ہے 11. اچھا، جیسے ہی 11 شروع ہوتی ہے اب کہانی جو ہے گھومنے لگے گی. کہانی 11 کے بعد آ جائے گی آپ لوگوں کی طرف، اور وہی 10 مئی کو آپ لوگوں نے کیا تھا جب سب سے بڑا اٹیک 9/10 کو تھا، تو بس وہی دن پھر آ گئے. اچھا، اب بلکہ کل میں نے لنک کسی نے دیکھا، میرے ایک فین نے نیچے، وہ میری اس سے بنا ہوا، اس نے لنک شیئر کیا ہوا تھا جس میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تاریخ دیں. پھر آپ نے سیدھا اس میں مجھ سے یہی کہا تاریخ دیں جی. میں نے کہا اچھا پھر تاریخ دیں یا منہ سے نکلوا دیں آپ؟ میں نے کہا چلیں آپ تاریخ دیں، میں منہ سے نکال دیتا ہوں. وہ میں تو حیران ہو گیا اس لنک کو دیکھ کے خود بھی. اسی میں آپ نے 3:10 پہ میں نے کہا چلیں پھر 4، 5، 6 اور اس کا مڈ بنتا ہے ایسٹرالوجیکلی لیں پہ. اتنی اس سے تو وہ آپ کا بھی سٹارٹ ہی ہے تاریخ دیں جی. وہ میں نے کہا بندہ پھنس جائے بھی سیدھا. اچھا، میں خود وہ ہونے لگا کہ میں نے کیا کہا ہے، مطلب میں نے کیسے بات کی ہوگی. تجسس نے مجھے بھی گھیر لیا. خیر آج بھی لنک دیں آپ، کیونکہ کافی لوگوں کو تجسس ہو جائے گا. وہ پچھلی ویڈیو کے نیچے لنک آیا ہوا ہے، اس میں بھی پن کر دیجئے گا. تو اسی طرح 11 مئی میں کہانی پھر ادھر کو، کیونکہ ایریز میں جب آئے گا مارس
تو ڈیفینیٹلی ایسٹرن سائڈ کی پبلک, اور اصل منڈین اسٹرالوجی کا یوں سمجھیے آئیڈیلی چارٹ تو ایریز ٹو پائسیز ہے نا, تو اس کے ایریز اپنے ہی گھر میں اس کا مارس کا آنا ابتدائی اس میں پوری دنیا کی پبلک کے لیے اگر پڑھا جائے تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 11 مئی ایسا دن نہ ہو جائے کہ ساری دنیا کی پبلک کے لیے ایک جنگ و جدل کا ماحول بنا دے. اس کو اگنور نہیں کر سکتے, اتنا بڑا ہو سکتا ہے یہ, لیکن اس کو منیمل کریں تو ایسٹرن سائڈ پہ اسٹرگل کو کروا لیں, ایسٹرن سائڈ. اچھا لیکن اب یہاں ایک اور چیز ہے, مارس بیٹھے گا جب ایریز میں آ کے تو بالکل سامنے اس کے لبرا ہوگا, یورپ ہوگا, اور آپ کا پھر دوبارہ 11 مئی کو یوں سمجھی. اچھا یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جب ہوتا ہے نا ون ایکسس, یہاں سے یہ دوسرا بالکل اپوزٹ بھی امپیکٹ ڈالتا ہے اپنا, یعنی کہ جس ڈگری میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے سامنے والی ڈگری پہ بھی امپیکٹ ڈالتا ہے. تو یہ جب ایریز میں آئے گا نا تو سمجھے یہ یورپ ہے سامنے اس کے لبرا, لیکن یہ ایک امپیکٹ یہاں ڈالتا ہے, ایک ڈالتا ہے 4 ادھر, مطلب 1/4 اسپیکٹ اس کا وہ ڈلے گا اسی ایریے میں, اپنے ایریے میں ایران پہ. پاکستان یہ سارا کینسیرین ایریا مانا جاتا ہے, کینسر سائن پہ پڑے گا, اور یہ لبرا سائن, اور یہ ایک 8واں اسپیکٹ ڈالے گا جو یہ آپ کے اس ممالک میں. تو سمجھ سے باہر لگتا تو ایسے ہے کہ بھائی ایک دفعہ تو پتہ نہیں 11 مئی کو کیا ہو جانا ہے. وہ آپ لوگوں نے 9 مئی بھول جانی. ابھی تک تو پاکستانیوں کو 9 مئی یاد رہتی ہے نا کسی نہ کسی انداز سے. 11 مئی آپ لوگوں کا جو, اور یہ بھی اچھا اس کو ہم وہ شغل میں لے گے, لیکن بات یہ ہے کہ 10 مئی سے ہی اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے, 9-10 سے ہی آنے شروع ہو جائیں گے مارس, کیونکہ جیسے جیسے اپنی آخری ڈگری نکل رہا ہوگا, اور آپ کو یاد ہی ہے کہ یہ نکلتے وقت پٹاخہ مارتا ہے, کوئی نہ کوئی نئی انٹری کرواتا ہے. اب تک کی آپ لوگوں کو میں ساتھ ساتھ گنواتا آ رہا ہوں, ہسٹری دیکھ لیں آپ. تو اس لیے جو بھی کرنا کرانا ہے, ہاں ٹکٹوں وکٹوں والے جو ہے نا بس 11, یہ جو فیز ہے اس کا 8 کو آخری تاریخ سمجھیں ٹکٹوں والے, جہازوں میں جنہوں نے ٹریول کرنے, خصوصاً اس ایریے میں, یورپ کے ایریے میں, یا آپ کا مڈل ایسٹ کے ایریے میں, ایشیا کی اس سائڈ کی پٹی میں اگر کرنے ہیں تو کوشش کریں گے 8 سے. ورنہ پھر اس کا دوسرا یہ ہے کہ گھبرائیں مت, آیت الکرسی پڑھ کے صدقہ خیرات کر کے پوری اپنی تیاریاں کر کے نکلیں بس. پھر تو ظاہری بات ہے اللہ کی امان جہاں بھی ہوں, پھر تو تیارے کو بھی ہٹ لگ بھی گئی تو آپ لوگ کسی لائف بورڈ میں بیٹھے ہوں گے پڑھا کے, کیونکہ اس پہ توکل کرنا آتا نہیں ہے ہمیں. حالانکہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ جو آپ کو عمرہ یا حج کے لیے بلایا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم کا توکل دکھانے کے لیے, کہ آگ میں کود گئے, بچے پہ چھری پھیر دی, بیگم بچہ چھوڑ دیا, توکل الہی یہ سکھانے کے لیے آپ کو. تو بہرحال یہ جو ٹائم آ رہا ہے 11 کی, اس کا اسٹرالوجیکلی جس طرح میں نے بتایا مارس کا یہاں آنا جنگ کو پھر خشکی پہ لے آئے گا. جو جنگ پانی میں گھسی ہوئی ہے 11 تک, ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا پانی میں, وہ تو ہونے دینا. جو ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں اور جو وہ سب کیے چلے جا رہا ہے, اور جو اس ٹائم کی آپ لوگوں کی تسل ہے جو چل رہی ہے وہ تو ایسی رہے گی. اب آ جائیں پاکستان کی, جو آپ نے بات کی بند کی. پاکستان تو وہ دیکھے کسی کی فوتگی ہو جائے, کسی کی وہ شادی ہو جائے, غریب آدمی کی تو گھر میں ویسی 4 پہیے الٹی نہ. تو ہمارا تو وہ کام ہے کہ عزت بنی ہے, ٹور بنی ہے, تو اس کی قیمت بھی ہمیں دینی ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایریا ہونا چاہیے آبادی سے دور پراپر, کیونکہ یہ اس کا سیکیورٹی ایشوز تب بھی ہوتے ہیں نا, کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی آ کے پہلے ہی 1 مہینہ پہلے ہی نہ رہ رہا ہو, سمجھ رہے ہیں. اس لیے یہ ہوٹل, یہ فلیٹس اور یہ اسکول ہاسٹلس خالی کرائے جاتے ہیں. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سمجھا دوں تو کیا ہی وہ ہے کہ آپ لوگ کہیں پہاڑی ایک وادی میں ایک اپنا ایسا بنا لیں زون, جہاں سارے ایمبیسڈرز کو لے جائیں, اس کو کوئی تھوڑا سا اور آگے کسی خوبصورت سی وادی میں, اور ادھر بسا دیں صرف اس طرح کے ایونٹس کے لیے جو بھی آپ نے کرنا ہو, تاکہ عام پبلک جو ہے وہ نہ ہو
तंग ना हो, और आप लोगों की भी अपनी भी जिंदगी है, जाहिर बात है, जो उधर रहने वाले हैं, तो तंग ही ना हो। क्योंकि जिस इस्लाम को आप मानते हैं, उस इस्लाम में एक पत्थर जो है ना, पत्थर, उसको अगर सड़क से उठा के साइड पे करेंगे ना मुसाफिर के लिए, तो वो 10 नेकियां, और रास्ते के, और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने रास्ते, मुसाफिर, सफर में इस्तेमाल होने वाले जानवर, उनके लिए खसूसी अहकामात दिए हैं। इतना प्रोटोकॉल है, जो सड़क पे आ जाए उसको इतना उसका एहसास है। लेकिन अगर आज आप लोगों की सड़कों पे वो एहसास नहीं पाया जाता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को दिया हुक्मन, तो फिर इसका मतलब इस्लाम किधर है? इस्लाम तो भी कोई दूर खड़ा है। इस्लाम फिर वहीं खड़ा है जहां आपको अभी नजर नहीं आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि गर्दन देनी औखी है। उसामा साहब, ट्रंप कहता है मैं यूरेनियम जो है यूरेनियम वो इस्तेमाल नहीं करूंगा ईरान के ऊपर। क्या ऐसे चांसेस हैं कि यूरेनियम इस्तेमाल हो जाए? कोई लिमिटेड हो जो हम बात करते हैं। देखें, अब यूरेनियम वाली सीन तो ज्यादा से ज्यादा जो था जब ये मार्स राहु इकट्ठे थे तब था। उसके बाद ये इसके चांस बनते हैं जब ये मार्स सैटर्न बने, पानी में चलने के थे। अब अगर 11 तक पानी में कोई बहुत बड़ा वो नहीं करते इस तरह का अटैक जिससे वो जलजला ही आ जाए, तो फिर ये बात चली जाएगी 11 मई में, और 11 मई में मार्स फिर अपने ही साइन में पहुंचा होगा, और अपने ही साइन में डेफिनेटली वो बहुत अच्छा और अग्रेसिवली प्ले करवाएगा। तो 11 मई को बहुत बड़े अटैक्स और बहुत बड़े इस तरह के जो सीन्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। और लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि एटमी हमला, मुझे लगता है कि इस मौके पे इस सिचुएशन जो एस्ट्रोलॉजिकली नजर आ रही है उसमें मुश्किल है। तो इस बात पे मैं उसकी वो तायद करता हूँ कि वो एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐसा ही है, क्योंकि वो डेट्स निकल गई जिन पे बहुत चांस था कि ये हो जाता। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, बहुत दिन हो चुके हैं इमरान खान के हवाले से हमने वीडियो नहीं की, और अगली वीडियो इमरान खान के हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि मौजूदा सिनेरियो क्या है। सुहेल अफरीदी, अलीमा खान और वो जो खुफिया मुलाकात अली अमीन गंडापुर की हो रही है, हुई है, बनते क्या नताइज निकलेंगे और फिर इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है। अगली वीडियो में इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।